أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین محترم، قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی ان آیات کے ضمن میں اسلام دین کامل کے عنوان سے فکر و بحث کا سلسلہ جاری ہے. جو باتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھیں ان کا لب لباب اور مغز اور ماحصل اگر چند جملوں میں دہرایا جائے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور قرآن کریم میں ہمارا ایک نام بتایا، مسلمان. مسلمان کون ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ اسلام نام ہے علم کا، روشنی کا. یہ علم جسے حاصل ہو گیا، یہ روشنی جسے مل گئی، اسے اسلام مل گیا اور اب اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے. جب تک اسے یہ روشنی نہ ملے وہ کسی مسلمان کا بیٹا ہو، عالم کا بیٹا ہو، حافظ کا بیٹا ہو، کسی بڑے دینی خانوادے کے اندر پیدا ہوا ہو، حد یہ ہے کہ کسی نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اس کو مسلمان اس اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ جس اعتبار سے قرآن کریم کا مطلوب مسلمان ہے. قانونی اعتبار سے اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے. راشن کارڈ میں اس کا نام لکھنے کے بعد مذہب کے خانے میں اسلام ہی لکھا جائے گا، اس کی گواہی بھی قبول ہوگی، اسے بیٹی بھی دی جا سکتی ہے، باپ کے مرنے کے بعد اسے ورثے میں حصہ بھی ملے گا. لیکن جو واقعی مسلمان ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم میں مختلف صفات بیان کی گئیں، وہ جو کامیاب ہونے والا ہے، وہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کا قلب روشن نہ ہو جائے، منور نہ ہو جائے. اب وہ علم کہاں سے لیا جائے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ علم دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور علم کے نام پر جہالت بھی بنام علم پھیلی ہوئی ہے، غیر مفید علم بھی موجود ہے. لہٰذا ان تمام علوم کے درمیان وہ حقیقی علم کون سا ہے، اگر یہ جاننا ہو تو بات ذہن میں واضح رکھنی چاہیے کہ وہ علم ملے گا وحی کے ذریعے سے، اور اس علم کو ہم تک پہنچائے گی اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر، اور پھر پیغمبر جن ہستیوں کو معین کر جائیں. یعنی قرآن اور سنت معصومین ہمیں وہ علم دیں گے. قرآن چونکہ محفوظ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن اور رسول اکرم، قرآن خلاصہ ہے تمام آسمانی تعلیمات کا، اور رسول اکرم مظہر ہیں تمام انبیاء کی صفات کے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ان کو جو صفات و کمالات حاصل ہوئے وہ سب بدرجہ اتم موجود ہیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں. اب 23 سال کا زمانہ پیغمبر کو ملا ہے،
اور یہ ممکن نہیں ہے کہ 23 سال کے اندر یہ اتنے صفات جس کے پیغمبر مظہر ہیں ان کا اظہار ہو سکے، اس لیے کہ ہر صفت کو ظاہر ہونے کے لیے ایک موقع چاہیے، ہر صفت کو ظاہر ہونے کے لیے حالات چاہیے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم فرماتے ہوئے نظر آئے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ دیکھو اس سلسلہ عصمت و طہارت کو پہچان لو، ہم میں کا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یعنی میری ساری صفات میری زندگی میں شاید ظاہر نہ ہو سکیں، مگر ان میں سے جس کو بھی دیکھو گے آئینہ امامت میں تمہیں جلوہ رسالت نظر آئے گا۔ ساری صفات حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے تمہیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کسی کے اندر شجاعت زیادہ ظاہر ہوگی، کہیں صبر زیادہ ظاہر ہوگا، کہیں علم ظاہر ہوگا، تقوی ظاہر ہوگا، جود و سخا ظاہر ہوگی۔ ساری صفات بکھری ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے کا تعارف بھی کرا دیا کہ جیسے قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن کی حفاظت کا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ مگر قرآن کب محفوظ ہے؟ جب اس کو محفوظ ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ اب قرآن محفوظ ہے، اسلام بھی محفوظ رہے ہر تحریف سے، اور تمہیں ایک ایسے مکتب کا تعارف کرا دیا جائے کہ جس مکتب سے وابستہ رہ کر تمہیں محفوظ اسلام مل جائے، محفوظ سیرت مل جائے، اور قرآن کریم کی محفوظ تعلیمات تم تک پہنچ جائیں۔ اسی مکتب کا نام ہے ولایت و امامت۔ لہٰذا اب ضروری تھا تعارف کرانا، کیونکہ پیغمبر اکرم پر نبوت ختم ہو گئی، تمام انبیاء کی صفات آپ میں جمع ہو گئیں، مگر 23 سال کی تبلیغ کے بعد 63 سال کی زندگی اس دنیا میں گزار کر پیغمبر رخصت ہونے والے ہیں۔ سلسلہ ہدایت کی ابھی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ جیسے جب تک پیاس ہے اس وقت تک پانی کی ضرورت ہے، جب تک بھوک ہے اس وقت تک غذا کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جب تک انسان موجود ہے اور اس کی گمراہی کا امکان باقی ہے اس وقت تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ شیطان نے چونکہ مہلت لی ہے کہ مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی جائے، اور اس وقت معلوم میں اس نے بتا دیا کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، تو اب یہ عدالت الہی کے منافی ہے، عدل پروردگار کے خلاف ہے کہ کوئی بہکانے والا موجود ہو اور ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے ہدایت کے لیے قرآن کو چھوڑا، اور قرآن کے ساتھ اپنی اطرت، اپنے اہل بیت کو چھوڑا، جن کا تعارف کرا دیا کہ ان میں سے ہر ایک محمد ہے، ان میں سے ہر ایک میرے ہی کردار کا تسلسل ہے، اور میری ہی صفات کا مظہر ہے، اور میری ہی طرح دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور میری ہی طرح تمہیں گمراہی سے بچانے والا ہے۔ چنانچہ واضح کر دیا، اور جیسے ہی پیغمبر اکرم نے اس بات کو پہنچایا، لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی، ہر ایک پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ پیغمبر کے بعد ایک اور مکتب ہدایت کے لیے چلے گا جس کا نام مکتب ولایت و امامت ہے۔ تو جبریل امین نازل ہو گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی جسے میں سرنامہ سخن کے طور پر بیان کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہوا، اللہ راضی ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں۔ اور پھر ارشاد ہوا اس سے پہلے ہی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، آج وہ مایوس ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ مایوس نہیں ہوئے تھے۔ اسلام دشمن طاقتیں اس سے پہلے پر امید تھیں، حالانکہ ان کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ذوالشیرہ میں ایک وعدہ کرنے والی شخصیت موجود ہے جو نصرت کا وعدہ کر کے ہر قدم کے اوپر نصرت کر رہی ہے، مگر وہ مایوس نہیں ہوئے۔ ان کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہر سازش ہماری ناکام ہو گئی، اور ابو طالب اور خدیجہ جیسی عظیم شخصیات پیغمبر کی ناصر اور اسلام کی محسن بن کے کھڑی ہوئی ہیں، مگر وہ مایوس نہیں ہوئے۔ انہیں مایوس ہو جانا چاہیے تھا جب انہوں نے دیکھا کہ حبشہ ہجرت ہو گئی اور حبشے کا حاکم بھی مسلمان ہو گیا، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، حبشہ تک اسلام پہنچ گیا، ایک حکومت کی بھی سرپرستی حاصل ہو گئی، مگر اب بھی وہ مایوس نہیں ہوئے۔ مایوس ہو جانا چاہیے تھا اس وقت جب ہجرت ہوئی اور پیغمبر اکرم اسلام کی یہ شمع لے کر، اسلام کی یہ روشنی لے کر، قرآن کا یہ نور لے کر مکے سے مدینہ
مدینہ تشریف لے آئے، مگر وہ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے. پھر بدر میں مقابلے کے لیے آئے، مایوس نہیں ہوئے. احد میں آئے، مایوس نہیں ہوئے. خندق و خیبر میں شکست کھائی، مایوس نہیں ہوئے. سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک جنگیں، ایک کے بعد ایک غزوات، ایک کے بعد ایک سازش، ہر سازش میں ناکام، ہر جنگ کے اندر ناکام، ہر موقع کے اوپر ہزیمت، ہر موقع کے اوپر منہ کی کھانی پڑی، مگر مایوس نہیں ہوئے. فتح مکہ کا موقع آ گیا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اسی مکے کا فاتح بنا کے پلٹائیں گے، وہ موقع آ گیا. اب ان کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ اب بھی مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہیں یہ امید تھی. قبائلی نظام کے جاننے والے تھے، انہیں پتہ تھا کہ قبیلے کا نظام کیا ہوتا ہے، کہ سردار کا بیٹا سردار بنتا ہے، وہی اس کا وارث ہوتا ہے، وہی اس کی تحریک کو آگے بڑھاتا ہے. اور یہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹا دیا تو دے کر واپس لے لیا. لہٰذا ابتر کے تانے بھی دیتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ بیٹی سے نسل نہیں بڑھا کرتی، اس لیے کہ یہ غلط فہمی ان میں مبتلا تھے. عورت کا تو درجہ اس دور میں وہی تھا کہ جیسے پیر کی جوتی، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جسے انسان بھی نہ سمجھا جائے، جسے جاندار بھی نہ سمجھا جائے، جسے تمام گمراہی کا باعث قرار دیا جائے، اور جس کو زندہ ہوتے ہی درگور کر دیا جائے، جسے زندہ ہوتے ہی گاڑ دیا جائے قبر کے اندر، پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جائے. تو جب وہ مطمئن تھے اس بات سے، تو اب ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. بھائی ٹھیک ہے، کب تک یہ زندہ رہیں گے؟ جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وارث تو کوئی ہے نہیں، تحریک کون آگے بڑھائے گا، کس طرح اسلام کی روشنی آگے پھیلے گی؟ ہم واپس پلٹ کے آئیں گے، ہم نے تو ویسے ہی جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو ویسے ہی جعلی طور پر اسلام کو قبول کر لیا ہے، پھر ہم اس اسلام کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، چاہنے والوں کو قتل کر دیں گے، اور اتنا خوفزدہ کر دیں گے معاشرے کو کہ کوئی اسلام کا نام لیوا باقی نہ رہے. لہٰذا یہ بہت پر امید تھے. فتح مکہ کے موقع پر بھی ان کو یقین تھا کہ اب کچھ دن کے بعد جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا جو ان کے دین کی حفاظت کرے گا. لیکن الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اصل میں یہ اعلان ولایت نہیں ہے صرف، بلکہ یہ اعلان ہے کہ کبھی بھی سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی سلسلہ نصرت پیغمبر ختم نہیں ہوگا. پیغمبر دین کی نصرت کرتے رہے، اور اب پیغمبر کی نصرت کے لیے ایک پورے سلسلے کا تعارف کرایا جا رہا ہے. لہٰذا اب جب انہوں نے غدیر کے منبر پر شمس امامت کو قمر رسالت سے چھپتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کے ہاتھ پر امیر المومنین بلند ہوئے، علی کو بلند کر کے تعارف کرایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب یہ سمجھ گئے کہ یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے. یہ پورا کردار جو چلتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. خدا کا شکر ہے کہ اس مکتب سے ہمارا تعلق ہے کہ جہاں سلسلہ ہدایت قیامت تک امام عصر کی صورت میں، امام حجت کی صورت میں موجود ہے. تو اب حجت الہی موجود ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے. یہ تعارف کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کہ پیغمبر پر حکم نازل ہو چکا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے پیغمبر پہنچا دیجئے وہ امر جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا، گویا آپ نے کچھ نہ پہنچایا. اور اگر نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور پھر اس کے بعد ذمہ داری لے لی. کیوں پیغمبر نہیں پہنچا رہے تھے؟ کیوں پیغمبر تک آ چکا تھا؟ کیا حالات تھے؟ میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ سرنامہ سخن کے طور پہ یہ آیت ہے، لہٰذا ناانصافی ہوگی کہ اس آیہ کریمہ کی شان نزول اور اس آیہ کریمہ کے ذریعے کس طرح پیغمبر کے کس عمل کے بعد یہ سند دی گئی کہ دین کامل ہے، اس کا تذکرہ اگر نہ ہوا. لہٰذا دیکھیے گا کیسا موقع، اس پورے خطبہ غدیر کو، اس کے پیغامات کو، اس سے ہمیں سیکھنا کیا ہے، اس سے ہماری زندگی میں آنا کیا ہے، اس کو ہم جلدی عرض کریں گے مرحلہ وار. مگر پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا حالات تھے، کیا پس منظر تھا. پیغمبر آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اس سے پہلے جب گئے تو صلح حدیبیہ کا
معرکہ پیش آ گیا اور پیغمبر کو صلح کر کے واپس پلٹنا پڑا، پھر فاتح مکہ بن کے گئے، اور اب یہ حج ہے کہ جس کے اوپر پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، اور تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مجمع تقریباً 1,20,000 حاجی ہیں جو پیغمبر کی معیت میں، پیغمبر کے اقتداء میں حج کی ادائیگی کے لیے، اس فریضے سے سبکدوش ہونے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجد شجرہ میں پیغمبر اکرم نے احرام باندھا، اور ابھی چند قدم چلے تھے کہ مولا کائنات جو اس وقت موجود نہیں ہیں بلکہ یمن گئے ہوئے ہیں، کچھ یمن میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اور وہاں سے خمس و زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے پیغمبر مسجد شجرہ سے آگے بڑھے۔ ادھر سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب 12,000 مسلمانوں کے ساتھ پیغمبر کے قریب آئے، ملاقات ہوئی، علی بھی حج میں شامل ہوئے، آگے قافلہ بڑھا۔ اب دیکھتے چلے جائیے کیسے مرحلے ہیں۔ حج مکمل ہوا، پیغمبر واپس پلٹے، مکے کے لوگ روک رہے ہیں کہ آپ 12 سال کے بعد آئے ہیں، لہٰذا یہیں پہ قیام کیجئے۔ آیت آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ، پیغمبر پہنچائیے جو آپ کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے میدان منی میں ایک خطبہ دیا، زمینہ سازی کر رہے ہیں، ذہنوں کو ہموار کر رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ میں تم تک کیا پہنچانے والا ہوں۔ لہٰذا میدان منی میں امام نے جو خطبہ دیا اس کے اندر حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی، اس کے اندر بتایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دیکھو 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن نے بھی آواز دی تھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے آپ تک ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجی، اور پیغمبر اکرم بھی ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اطرت اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو ان سے تمسک رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ تعارف کرایا، علی سے وفاداری کے تلقین کی کہ علی کے وفادار رہنا۔ پھر یہاں سے قافلہ چلا، مسجد خیف میں پھر پیغمبر نے قیام کیا، پھر ایک خطبہ دیا مختصر سا، اس کے بعد پھر حدیث ثقلین کی تلاوت کی، پھر علی سے وفاداری کا عہد لیا۔ منافق سمجھ گئے کہ آج کوئی اہم پیغام ہے جو پہنچانے والے ہیں، آج وہ دن ہے کہ یہ بہت اہم دن ہے۔ لہٰذا روایات بتاتی ہیں کہ بعض نے ارادہ کیا کہ اس پیغام کے پہنچانے سے پہلے ہی شمع رسالت کو گل کر دیا جائے، پیغمبر اکرم کی چراغ حیات کو بجھا دیا جائے۔ کوششیں اس کے لیے کی گئیں مگر ناکام ہوئے۔ تو پہلے اس مرحلے کے اوپر آیت آئی کہ آپ پہنچا دیجئے۔ جب پیغمبر نے پہنچانے سے توقف کیا، پیغمبر انتظار کر رہے ہیں کہ قرآن کا وہ لہجہ آ جائے جو سب کو متوجہ کر لے اور اس امر کی، اس حکم کی اہمیت سب کو پتہ چل جائے۔ لہذا دوسری آیت آئی کہ آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور نہ پہنچایا اگر آپ نے تو گویا آپ نے کچھ نہ پہنچایا، اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ رسالتہ، اور پھر اس کے بعد ذمہ داری لی کہ آپ کیوں پہنچانے میں دیر کر رہے ہیں۔ پہنچانے میں اس لیے دیر کر رہے ہیں کہ آپ کو شریروں کا خطرہ ہے، تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ ذمہ داری لیتا ہے، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر واپس پلٹے، روکنے والے روک رہے ہیں مگر پیغمبر نے رکنا گوارا نہ کیا، آئے غدیر کے مقام تک پہنچے۔ غدیر جو ایک چشمہ ہے پانی کا جس کو غدیر کہا جاتا ہے، اور خم اس ریت کو کہا جاتا ہے جس کے اندر لہریں نظر آ رہی ہوں۔ غدیر خم وہ مقام تھا جہاں پیغمبر رکے، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے قافلے الگ اپنے اپنے راستوں کو ہو جاتے تھے۔ مکے سے یہاں تک راستہ سیدھا تھا، اس کے بعد کوئی یمن چلا جائے گا، کوئی مدینہ چلا جائے گا، کوئی مکے میں ٹھہر جائے گا۔ بس اس موقع کے اوپر جب پیغمبر اکرم پہنچے تو جو قافلے تیزی سے آگے بڑھے تھے وہ آگے نکل چکے تھے، کچھ قافلے پیچھے رہ گئے تھے، جو رک گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے رہ گئے تھے ان کے لیے قاصد بھیجا گیا کہ واپس پلٹ کے آ جائیں۔ گویا غدیر بتا رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں واقعاً اسلام کی روشنی سے استفادہ کرنا ہے، اپنے قلب کو منور کرنا ہے، اپنی روح کو منور کرنا ہے، تو پھر یاد رکھو اس واقعہ غدیر کو اور اس موقع کو اور اس پیغمبر کے پیغام کو بھول نہ جانا۔ جو آگے گئے ہیں ان کو واپس پلٹایا جا رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو ایک
عملی پیغام دیا جا رہا ہے، ایک پریکٹیکل لیسن دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، غدیر کو یاد رکھنا، غدیر نقطہ اتحاد ہے، غدیر نقطہ اعتدال ہے۔ اگر غدیر سے وابستہ رہو گے نہ فرقے بنیں گے، نہ انتشار ہوگا، نہ اتفاقیاں ہوں گی، نہ مسلک کے جھگڑے ہوں گے، نہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی۔ بس غدیر نقطہ اتحاد ہے، اس سے وابستہ رہنا، نہ اس سے آگے بڑھنا نہ اس سے پیچھے رہ جانا۔ جو آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو پیچھے رہے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی مرکزی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کا آج میں تعارف کرا رہا ہوں، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت۔ بس علی کی محبت پر سب متحد اور متفق ہو جانا۔ اگر متفق ہو گئے تو کوئی انتشار، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی گمراہی کا امکان نہیں ہوگا، شیطان بہکاتا رہے گا۔ لیکن اگر تم عملی طور پر وابستہ رہے اس موقع سے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، شیطان کے حملے حربے سب ناکام ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا، نہ آگے بڑھنا، علی کی محبت میں آگے بڑھنے والا بھی گمراہ ہے، پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ علی کو خدا سمجھ بیٹھنا، نہ علی کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھنا۔ علی اللہ کا بندہ ہے، علی اللہ کا بھیجا ہوا رہبر ہے، علی تم پر حاکم ہے جیسے میں حاکم ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جیسے میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں، میں تمہارا پیشوا ہوں، ایسے ہی علی تمہارا پیشوا اور سرپرست ہے، تمہارا حاکم ہے۔ اس سے وابستہ رہنا۔ گویا پیغمبر نے دین کو محفوظ کر دیا۔ جیسے کہیں خزانہ رکھنے کے بعد تجوری کے اندر خزانہ رکھیں اور پھر تالا نہ لگائیں تو چور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے کہ کب حملہ کر کے اس خزانے کو لوٹ لیں۔ ایسے ہی اسلام خطرے میں تھا، اسلام خطرے میں تھا، جناب آدم سے لے کر جناب پیغمبر اکرم تک ہر دور میں اسلام کو خطرہ رہا، اس لیے کہ نبی کے جانے کے بعد وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو معاشرے کے اندر شیطان کے نمائندے ہوتے تھے اور وہ دین کو بدل دیتے تھے۔ مگر پیغمبر نے اس سلسلے کا تعارف کرا دیا۔ گویا اب تجوری کے اندر خزانہ رکھ کے ایسا تالا لگا دیا کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس خزانے کو کوئی چرا نہیں سکتا، اور محافظ بنا دیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، جو شیر خدا بھی ہیں، جو ید اللہ بھی ہیں، جو سیف اللہ بھی ہیں، جو محافظ رسالت بھی ہیں اور محافظ توحید بھی ہیں۔ ان کو محافظ بنا دیا اور بتایا کہ اب ان سے وابستہ رہنا۔ اب آئیے ذرا سا غور کریں، خطبہ کیا پیغمبر نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، یہ میں آئندہ تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر اس وقت صرف اتنا سمجھ لیں کہ جمال مصطفیٰ کے سارے رنگ ہیں جو ان 12 ہستیوں میں نظر آئیں گے، اور جمال مصطفیٰ کا آئینہ حضرت مرتضیٰ ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ لہذا جو جو خوبیاں آپ کو پیغمبر کے یہاں نظر آئیں گی وہ ساری خوبیاں اس لیے کہ انہی کا جز ہیں، ایک ہی نور کے جز ہیں، انہی کا نفس ہیں۔ تعارف کرا رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ لہٰذا طویل خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جب تعارف کرا دیا تب لوگوں سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ یہاں دوسرا، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ غدیر کے جو پریکٹیکل لیسنس ہیں ہمارے لیے، جو پریکٹیکل میسیجز ہیں ہماری عملی زندگی میں، غدیر کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ اگر اس کو آپ نہ سمجھ پائے تو پھر یاد رکھیے گا کہ غدیر کی صرف یاد منا لینا، غدیر پر صرف مولا کی تعریف کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ سمجھ سکانا زمانہ غدیر کا مفہوم، غدیر کل بھی تھی مظلوم، اب بھی ہے مظلوم، پہنچ نہیں پایا لوگوں تک، بھلا دیا گیا غدیر کو۔ مگر یاد رکھیے گا غدیر سے وابستہ رہنے والا کون ہے اور غدیر کا مخالف کون ہے۔ ستم کوئی بھی کرے وہ عدو غدیر کا ہے، کسی بھی زخم سے ٹپکے لہو غدیر کا ہے۔ ستم کرنے والا، ظلم کرنے والا، کسی کا حق مار لینے والا، اس کا غدیر سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ غدیری بھی ہو اور غاصب بھی ہو، ممکن نہیں کہ غدیری بھی ہو اور ظالم بھی ہو، غدیری بھی ہو اور عہد کو توڑنے والا بھی ہو، غدیری بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، غدیری بھی ہو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا نہ ہو۔ غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لینا، اپنے آپ کو اسی انداز میں ڈھال لینا کہ جیسا امیر المومنین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین
العالمین اور رسول خدا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور عملی طور پر غدیر سے وابستہ نہ رہو گے، بازوؤں کی طاقت گھٹ جائے گی، حفاظت پرچم توحید کی نہ کر پاؤ گے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لائق نہ رہ جاؤ گے۔ لہٰذا غدیر سے عملی وابستگی رکھنا۔ تو عملی وابستگی کیسے ہو، کیا کیا غدیر کے پریکٹیکل میسیجز ہیں، یہ بات آج بھی شاید جاری رہے اور کل بھی یہ بات آگے بڑھے۔ پہلی چیز کہ نقطہ اتحاد ہے غدیر، دوسری چیز کہ تمہیں وابستہ رہنا ہے، عملی وابستگی قرآن کریم سے، جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی، اور ائمہ طاہرین سے عملی وابستگی۔ بس بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم ان کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا احترام ہم سے زیادہ کون کرے گا، ان کے نام پر ہم سے آپ کہیں کہ کچھ رقم دے دیجئے، کچھ ان کے نام پر دے دیجئے جس سے تبرک کا انتظام کر لیا جائے، تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مال ان کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے نام پر تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غدیر کو ہم اپنے گھروں میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غدیر تک محدود رہے، ہم سے یاد منوا لیجئے، ہم سے پیغامات بھجوا دیجئے، SMS کر دیں گے ایک دوسرے کو، مٹھائی کھلا دیں گے ایک دوسرے کو، غدیر کی یاد منا لیں گے، منقبت پڑھ لیں گے، یہ سب بہت ضروری ہے، ہر چیز ان میں سے ضروری ہے، غلط فہمی کوئی پیدا نہ ہونے پائے۔ غدیر کو بھلایا گیا ہے، لہذا غدیر کی یاد کو منانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دین کامل ہوا ہے، اس لیے کہ ہم کو روشنی چاہیے تو غدیر سے وابستہ رہنا پڑے گا۔ لیکن غدیر کا تقاضا کیا ہے؟ غدیر کا تقاضا یہ ہے کہ غدیر میں اس اعلان کو سن کے اسے وہیں بھول نہ جائیں۔ کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ کس کے رسول اکرم مولا ہیں؟ میں بات کو پھیلا نہیں سکتا ورنہ تنگی وقت دامنگیر ہو جائے گی۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کے مولا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تمام اصحاب رسول ان کے مولا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی سے لے کر امام عصر تک تمام اماموں کے مولا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے مولا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تو تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام ائمہ ہدیٰ، تمام آنے والے مسلمان، تمام گزرنے والے انبیاء، تمام آنے والے رہبر اور پیشوا، تمام آنے والے شہداء، تمام آنے والے صالحین، تمام گزرے ہوئے صالحین، روز اول سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان پیدا ہونے والے ہیں، گزر چکے ہیں، ان سب کے مولا کا نام رسول اللہ ہے۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں مولا، ان سب کے یہ علی مولا۔ اب علی مولا ہیں تو پہلے یہ سمجھ لو کہ علی کے مولا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ مطلب نہ سمجھا تو غدیر کے اعلان کو غدیر ہی میں چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ یہ بات واضح کر دوں، غدیر اعلان ولایت ہی نہیں ہے محض، اعلان ولایت تو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اعلان ولایت تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب پیغمبر نے پوچھا تھا کون ہے جو میری نصرت کرے، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر، اور مولا کائنات جو اس وقت 11 سال کے تھے، کمزور تھے بظاہر، مگر کھڑے ہو کے کہا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، تو پیغمبر نے اسی وقت وعدہ کر لیا تھا یا علی انت وزیری و وصی و خلیفتی۔ تاریخ بتا رہی ہے اس بات کو، تم میرے وزیر ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے وصی ہو۔ تو اعلان تو اسی وقت ہو چکا۔ غدیر محض اعلان ولایت نہیں بلکہ غدیر اعلان اطاعت ہے کہ ان کو مولا مانو۔ مولا ماننے کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہ میدان میں مولا ہے اور گھر میں اپنا مولا ہوں؟ نہیں، یہ میرے مولا ہیں امام بارے کے اندر، امام بارگاہوں میں، یہ میرے مولا ہیں تمام ان اجتماعات میں جو مذہبی اجتماعات ہیں، اور بازار میں آ جاؤں تو میں خود اپنا مولا، اپنے گھر پہ آ جاؤں تو میں خود اپنا مولا، اپنی عملی زندگی میں آ جاؤں تو میں خود اپنا مولا، تجارت کرنے لگوں تو میں خود اپنا مولا، ملازمت کرنے لگوں تو میں خود اپنا مالک۔ یہ مطلب، اگر یہ مطلب سمجھا تو آپ نے غدیر کو سمجھا نہیں ہے۔ غدیر کا مطلب ہے کہ علی مولا ہیں، مولا ہیں، مولا ہیں، ہر لمحہ مولا ہیں، گھر میں بھی علی مولا، ممبر پہ بھی علی مولا، مسجد میں بھی علی مولا،
عملی زندگی میں بھی علی مولا، بازار میں بھی علی مولا، اور جب علی مولا ہیں تو علی کی سیرت کو اپنے گھر لے کر آنا ہے۔ ہم گھر پہ وہ سیرت لانے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ میں اب بہت ہی ایک پریکٹیکل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ کہ اگر میری بات کسی کو تلخ لگے۔ ہم گھر میں کیوں علی کو مولا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر کیوں لانے کے لیے وہ سیرت گھر میں تیار نہیں ہے؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پہلے سے جو سیرت موجود ہے وہ دشمن علی کی سیرت ہے، وہ علی والے کی سیرت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ہم کیوں رسول اللہ کی سیرت گھر تک لانا نہیں چاہتے؟ اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ گھر کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں ہیں جو ابو جہل اور ابو لہب کو پسند ہے، تو ایسے میں کیسے رسول اللہ کو گھر لائیں؟ رسول گھر آ گئے تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ہم مولا علی کو کیوں اپنے گھر نہیں لانا چاہتے؟ اس لیے کہ ہمارا گھر اس لائق نہیں ہے کہ جہاں مولا کو بٹھا سکیں، جہاں مولا کا سامنا ہم کر سکیں اس گھر کے اندر بیٹھ کے۔ کیسے ذرا تصور کیجئے گا اور سوچئے گا اگر آج مولا گھر آ جائیں اور آنے کے بعد گھر ہمارا دیکھیں، یہ تم نے کیا انتظام کیا ہے، یہ کیسی چیزیں ہیں، یہ غصب کا مال یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ فلاں کا حق اس کے اندر ہے، اس کو کیوں نہیں ادا کیا، یہ تجارت کے نام پہ کیا چیز، کون سا کاروبار ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ نہیں، میں بہت سمپل سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر مولا آ جائیں اور کہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو موبائل ہے ذرا یہ مجھے دے دو، کیا میں ایک لمحے کے اندر تیار ہو جاؤں گا اس بات کے لیے؟ کیا میرا موبائل اتنا پاکیزہ ہے کہ میں مولا کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم گھر میں وہ سیرت لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو غدیر کا دوسرا عملی پیغام یہ ہے کہ علی مولا ہیں۔ اور کیسے مولا؟ پیغمبر نے حکم دیا جب خطبہ تمام ہو گیا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، السلام علیک یا امیر المومنین، یعنی بتا دیا کہ تمہارا علی سے تعلق کیا ہے۔ علی کا بندوں سے جو تعلق ہے وہ تین طرح کا تعلق ہے۔ علی خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ خلیفۃ المسلمین سب کے لیے ہیں، مگر امام کس کے ہیں اور امیر کس کے ہیں؟ امیر ہیں ان کے جو مومنین ہیں۔ لہٰذا بس بہت سارے اسٹوڈنٹس اگر کہیں پہ جمع ہوں اور ایک کلاس ٹیچر آئے اور کہے کہ بھائی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میری کلاس کے وہ میرے ساتھ آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری بھیڑ کھڑی رہ گئی اور جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے وہ نکل کے ان کے ساتھ چلے گئے۔ یہ باقی لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے بھی تو ویسی لباس پہنا ہوا ہے، یہ بھی تو سبھی سی پلے گراؤنڈ کے اندر جمع ہیں، یہ باقی لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے کہا جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، جو میری کلاس میں ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، تو وہ کلاس ٹیچر اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اسی طرح سارا مجمع موجود ہے، خلیفۃ المسلمین کہنے والوں کی بڑی تعداد ہے، اور مولا آ کے کہیں کہ جنہوں نے مجھے امیر مانا ہے وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ اور پھر جب آنے لگیں تو مولا کہیں تم کیسے ساتھ آ رہے ہو، تم کیسے آ رہے ہو، تم تو میری کلاس میں نہیں ہو، تم تو میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، تم نے تو مجھے مانا نہیں ہے۔ تو کتنے کم لوگ رہ جائیں گے۔ امام المتقین ہے، ہر ایک کے امام نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس جگہ تک، اس درجے تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ تو اہتمام پیغمبر اکرم نے کیا اس اعتبار سے کہ خطبہ مکمل ہوا، اور خطبہ مکمل ہونے کے بعد اب کہا کہ اے لوگو مجھے مبارکباد دو اور علی کو سلام کرو، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو اور مجھے مبارکباد دو۔ لوگوں نے مبارکباد دی، پھر 3 دن تک قیام کروایا، خیمے لگوائے، ایک ایک سے کہا کہ خیمے میں علی بیٹھ جائیں گے، تم آتے جاؤ اور علی کو مبارکباد دے کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے جاؤ۔ مبارکباد دی گئی، بیعت کی گئی، پھر خواتین کو حکم دیا کہ تم بیعت کرو، اور طریقہ کیا؟ پانی کے ایک برتن کے اندر پانی بھر کے رکھا گیا، ایک طرف سے مولا نے ہاتھ ڈالے، دوسری طرف سے خواتین، جس میں جناب فاطمہ زہرا بھی ہیں، پیغمبر اکرم کی تمام ازواج بھی ہیں، اسما بنت امیس بھی ہیں، یہ ساری خواتین ہیں جو حج پر پیغمبر کے ساتھ تشریف لائی ہیں۔ ان سب نے بیعت کی، اور اس کے بعد، اس سے پہلے بیعت کا اہتمام کرنے سے پہلے اپنا امامہ پیغمبر نے مولا کائنات کے سر پہ رکھا، جس امامے کا نام صحاب ہے۔ اور پھر حسان بن ثابت، انہوں نے فی البدی اشعار کہے، ایک قصیدہ پڑھا۔ دیکھیے یہ بھی بہت اہم بات ہے، جیسے ہی انہوں نے قصیدہ پڑھا پیغمبر اکرم نے ایک بات کہی، اور وہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، اس لیے کہ کسی کا بھی
اسلام مل جانا اور ایمان حاصل ہو جانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جب تک آخری لمحے تک ایمان اور اسلام ساتھ نہ رہے، خاتمہ بالخیر نہ ہو، خاتمہ بالخیر جب تک نہ ہو۔ بہرحال جب انہوں نے قصیدہ پڑھا تو پیغمبر نے کہا کہ اے حسان، جب تک تم ہمارا دفاع کرتے رہو گے جبرائیل تمہاری تعریف کرتا رہے گا۔ شرطیہ جملہ ہے، جب تک تم دفاع کرتے رہو گے جبرائیل تعریف کرتا رہے گا۔ یہ ہر اس شاعر اہل بیت کے لیے، یہ ہر اس اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے والے کے لیے، وہ شاعر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، اپنا زور قلم، اپنا زور بیان، اپنا زور صحافت جو بھی اس راہ میں خرچ کر رہا ہو، اس کے لیے یہ پیغام اور خوشخبری ہے کہ جب تک تم خلوص دل کے ساتھ دفاع دین کرتے رہو گے، دفاع ائمہ ہدیٰ کرتے رہو گے، دفاع قرآن کرتے رہو گے، ملائکہ میں تمہارا تذکرہ رہے گا، ملائکہ کا سردار تمہاری تعریف کرتا رہے گا۔ یہ پیغام دیا۔ اب جو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں وہ یہ کہ اس کے بعد جو دعا پیغمبر نے کی ہے، اس دعا کے ذریعے سے دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی حد تک، اور پھر وقت رہا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ پھر گفتگو اس وقت رک جائے گی۔ روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ روشنی لینی ہے، اور مولا کائنات کیا ہیں؟ مولا کائنات خود ایک خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ انما مثلی بینکم، تمہارے درمیان میری مثال کیسی مثال ہے؟ مثل السراج، ایک چراغ جیسی، السراج فی الظلمات، ایک ایسا چراغ جو اندھیروں میں روشن ہو۔ کیسا چراغ؟ یعنی چراغ ہدایت۔ قرآن چراغ ہدایت ہے، امیر المومنین چراغ ہدایت ہے۔ قرآن نور، علی نور، قرآن ہادی، علی ہادی، قرآن معصوم، علی معصوم، قرآن منزل تک پہنچانے والا، علی منزل تک پہنچانے والے، قرآن علم، علی علم، اسی لیے تو کہا علی مع القرآن والقرآن مع العلی، پہچان لو علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو دونوں سے وابستہ رہنا ہے، عملی وابستگی رکھنی ہے، یہی عملی وابستگی ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتی ہے۔ خطبہ نمبر 199 تھا، جس کے اندر مولا نے تعارف کرایا، بتایا کہ دیکھو یاد رکھو، حق کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، ہدایت کی راہ پر چلنے والے بڑی تعداد میں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، وہ قلیل ہوتے ہیں، مگر ان کی کمی کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا۔ اور پھر کہا قوم سمود کا پھر مثال پیش کر کے مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسے قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، ایک شخص نے غلطی کی تھی مگر سب پر عذاب آیا، اس لیے کہ باقی سب خاموش تھے، خاموش تھے۔ قاتل ایک تھا کہ جس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، کہ جس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، یہ اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا یہ خیال رکھنا کہ اللہ کی نشانی کا احترام تمہیں کرنا ہے۔ احترام نہ کیا، عداوت کی، کونچیں کاٹی گئیں، عذاب آیا۔ اس کی مثال دے کر مولا فرما رہے ہیں کہ حق کی راہ پر قائم رہنا، حق کی راہ پر قائم رہنے والے کم ہوں گے، مگر ان کی قلت کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا، اس لیے کہ بالآخر منزل آخر تک وہی پہنچتے ہیں جو حق سے وابستہ رہیں۔ پھر پیغمبر اکرم کی دعا کہ جو پیغمبر نے فرمایا، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، پالنے والے اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے۔ اب ذرا سا سمجھتے چلیں کتنے عملی پیغامات ہیں ہمارے لیے یہاں۔ کیا کہا کہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اب علی کو دوست رکھنے والا کون ہے؟ کیا دوستی یک طرفہ ہوتی ہے؟ دوستی کبھی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتی، دوستی دو طرفہ ہوتی ہے۔ ہم کسی کو دوست رکھیں مگر وہ بھی ہمیں دوست رکھے، خالی ہمارا دوست رکھنا کافی نہیں ہے۔ تو اب علی کی دوستی کا معیار کیا ہے؟ مولا کس کو دوست رکھیں گے اور کس کو مولا پسند نہیں کرتے، یہ غور کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا ہوگا۔ کس کو علی دوست رکھتے ہیں، علی کس کو دوست رکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ علی کی دوستی کیا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک آنے والا آیا،
کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو بڑا دوست رکھتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا مجھے دوست رکھتے ہو؟ اچھا، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی میری دوستی سخت آزمائش ہے۔ میری دوستی میں یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں کوئی نفع حاصل ہونے والا ہے۔ دنیا میں تمہیں کانٹوں بھری راہ پہ چلنا پڑے گا، ظلم و ستم برداشت کرنے پڑیں گے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا، حکومتیں مقابلے پر آئیں گی، بڑی بڑی قربانیاں۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے، یعنی ان کو کبھی جان کی آزمائش ہوگی کہ اس راہ میں اپنی جان دے سکتے ہو، کبھی مال کی آزمائش ہوگی کہ اس راہ میں مال قربان کر سکتے ہو، کبھی اولاد کی آزمائش ہوگی، اولاد دے سکتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ کون؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، آزمائیں گے پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، آزمائیں گے جان کے نقصان کے ذریعے سے، آزمائیں گے مال کے نقصان کے ذریعے سے۔ جو اس آزمائش میں کھرا اترے گا، پھر ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، جب وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے، جب ان کو امتحان کی بھٹی میں تپنا پڑتا ہے، شکایت نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ بس ان کو بتا دیجئے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو تعارف کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے آزمائش کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا۔ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ نگاہ اٹھائی پیغمبر نے، چہرہ دیکھا، ہاں یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اس چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اچھا علی سے بھی محبت کرتا ہے؟ اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو جا، اپنی جان اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو یہ دوستی آسان نہیں ہے، یہ دوستی قربانی چاہتی ہے۔ آپ کیا قربان کر سکتے ہیں اس راہ میں؟ کیا قربان کر سکتے ہیں؟ مال قربان کر سکتے ہیں، جان قربان کر سکتے ہیں، اولاد قربان کر سکتے ہیں، دنیا کا نفع قربان کر سکتے ہیں، تجارت کے اندر گھاٹا ہوئی قربانی دے سکتے ہیں، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں یہ قربانی دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں وہ وقت وہ ہوگا کہ جب زاہدوں کو، عابدوں کو، دینداروں کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ میں نے سنایا تھا نا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبی کی طرح ہوئی اور یہ پھر پلٹ جائے گا۔ اس وقت مبارکباد ہے ان کے لیے جو دین پر قائم رہیں، خود اجنبی ہو جائیں، خود گمنام ہو جائیں، خود لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں، خود لوگ ان کو تانے دیتے رہیں، ان تانوں کو برداشت کر لیں، مگر دین کی راہ سے ہٹنے نہ پائیں، دین پہ قائم رہیں۔ ایسے افراد، ایسی ہستیاں وہ ہیں جو دوست بننے کے لائق ہیں، وہ ہیں جنہیں خود مولا کہتے نظر آئے میرا ایک دوست تھا۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ میں نام نہیں لیا، مگر علماء بیان کرتے ہیں دو ہستیوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کون؟ حضرت عثمان بن مظعون، جنہیں مولا نے اپنا بھائی کہا تھا، جنہیں رسول اللہ بھی اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ انتقال ہو گیا، جنت البقیع کے اندر دفن کر دیے گئے، خود پیغمبر نے حصہ لیا قبر کھودنے میں، اتنی عظیم شخصیت۔ یا جناب ابو ذر کے لیے کہا، ابو ذر کہ جن کا ایک ایک لمحہ اس محبت میں قربانیاں دیتے ہوئے گزر گیا، بڑی قربانیاں ہیں جو دی ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر پوری سیرت پر جناب ابو ذر کی گفتگو ہوگی، اس وقت موقع نہیں کہ بات کو پھیلایا جائے۔ اور کسے یاد کر رہے ہیں؟ کاش کہ حمزہ زندہ ہوتے، کاش کہ جعفر زندہ ہوتے، یہ ہیں علی کے دوست۔ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جناب مالک اشتر کی شہادت کی خبر آئی، کہہ رہے ہیں آج میرا بازو ٹوٹ گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا۔ تم کیا جانو کہ مالک کیا تھا؟
اگر وہ ایک پہاڑ ہوتا تو اتنا عظیم ہوتا، اتنا بلند ہوتا کہ وہاں تک نہ گھوڑوں کی ٹاپیں پہنچ سکتی، نہ پرندے پرواز کر سکتے۔ مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ ہیں علی کے دوست، یہ ہیں علی کے دوست۔ کیا ہیں ان دوستوں کی صفات؟ یہ سمجھ لیں تو پھر ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو غدیری کہیں اور ہم رسول کی اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ جو دعا پیغمبر اکرم نے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دعا میں شامل فرمائے اور ہمیں امیر المومنین کے دوستوں میں قرار دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے آپ جہاں جہاں ہیں ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے غدیر کے عملی پیغامات۔ پھر کیا کہا؟ نصرت کر، اے اللہ اس کی نصرت کر، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ تو کس کو علی دوست رکھیں گے؟ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، علی امیر المومنین کیوں اتنا تنہا ہو گئے؟ کیوں مولا کائنات پر اتنے مظالم ہوئے؟ کیوں علی کو چھوڑ دیا گیا؟ کیوں اپنی تنہائی کا مرثیہ پڑھتے نظر آئے؟ سبب کہ لوگ مولا کائنات کے عدل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، عدل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو جو عدل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس کا مطلب ان کا کہیں نہ کہیں تعلق ظلم سے تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ظلم کیا جائے، اور مولا کہتے تھے کہ میں نے سنا دیا کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی علی نہیں چھین سکتا، چاہے ہفتے اقلیم کی دولت ڈال دی جائے اس کے قدموں میں۔ ابن عباس آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا کچھ دن کے لیے فلاں کو حاکم رہنے دیجئے، فلاں کو گورنر بنا رہنے دیجئے۔ کہا ابن عباس تمہاری نظر میں اس نالین کی قیمت کیا ہے، اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے اس جوتی میں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کے اندر ٹانکے لگا رہے ہیں، اس کو سی رہے ہیں کہ مولا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ کہ یاد رکھو اگر علی حق کی حفاظت نہ کر سکے، اگر علی عدل کا قیام نہ کر سکے، تو علی کی نگاہ میں تمہاری حکومت کی قیمت اس جوتی سے بھی کہیں کمتر ہے۔ ہم نے حکومت قبول کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ عدل، پہلے دن اعلان کر دیا میں مظلوم کا حق ظالم سے لے کے رہوں گا، مظلوم کا حق ظالم سے لے کے رہوں گا، اعلان کر دیا۔ تو کوئی ظالم ہو تو کیا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ غاصب ہو کیا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ جھوٹا ہو کیا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ زبان پر غیبت ہمیشہ رہتی ہو وہ دوست ہو سکتا ہے؟ امانت داری سے واقف ہی نہ ہو کیا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ تمام وہ باتیں ہیں جن کا جواب ہمیں خود اپنے آپ کو دینا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم مولا کے دوست کیسے بن سکتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ ہے، لیکن وقت تمام ہو رہا ہے، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بات آگے آئے گی، مگر بس اتنا خیال رکھیں کہ مولا کی دوستی قربانی چاہتی ہے۔ تاریخ کے اندر کتنے کردار آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہیں آوارہ وطن کیا جا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، ہاتھ پیر قطع کیے جا رہے ہیں، گدھی سے زبان کھینچی جا رہی ہے، اولاد کو قربان کیا جا رہا ہے، مکان کی بنیادیں اکھاڑی جا رہی ہیں، بیت المال سے ان کا حصہ روکا جا رہا ہے، ان کی گواہیوں کو رد کیا جا رہا ہے۔ سبب صرف ایک، علی سے دوستی، علی سے دوستی۔ مگر سلام ان دوستوں پر جو واقعی امیر المومنین کے دوست قرار پائے، رسول اللہ کے دوست قرار پائے، اور ایسے دوست، ایسے ساتھی، ایسے چاہنے والے، ایسے مولا کے فالوورز کہ جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا مگر راہ حق سے ہٹنا گوارا نہ کیا، مولا کی محبت کا سودا نہ کیا، مولا کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ پھر اس راہ میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور خود امیر المومنین نے اس راہ میں عظیم قربانی دی کہ آپ کے سر پہ ضربت لگی، سر پہ ضربت لگی، اور مسجد کوفہ سے، محراب سے وہ نعرہ بلند ہوا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مولا کس کامیابی کی بات کر رہے تھے؟
یہ تو ہمیشہ کامیاب تھے، لیکن اس دن کس کامیابی کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں وضاحت کروں گا کہ وہ کون سی کامیابی تھی، کس چیز کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ مگر ہاں اتنا ضرور کہ اس کی زندگی کا تو ہر لمحہ کامیاب ہے، ابتدا مسجد سے ہے، ابتدا کعبے سے ہے، انتہا مسجد میں ہے۔ پیدا ہوئے تو خدا کو سجدہ کیا، جا رہے ہیں تو خدا کے سجدے میں جان دے رہے ہیں۔ سر پہ ضربت لگی، کیسی عظیم شخصیت تھی کہ جس نے پہلے قاتل کو جگایا، اس لیے کہ علی کو یہ منظور نہیں کہ ان کا قاتل بھی نماز کے وقت پر سوتا رہے۔ جگایا، آئے، اٹھتا ہوا سر تھا، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، سر اٹھ رہا تھا، ایسی ضربت لگی کہ مولا اپنے خون میں لوٹنے لگے، سر دو پارا ہو گیا۔ مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات عرض کروں، اے مولا، اے آقا، آپ بڑے مظلوم ہیں، مگر ضربت لگنے کے بعد آپ کو سجدے سے سر اٹھانا تو نصیب ہوا۔ میری نظر میں ایک ایسا نمازی بھی ہے کہ جس نے سجدے میں سر رکھا تو خود تھا، مگر سر اٹھانا نصیب نہیں ہوا، بلکہ قاتل نے اس کی سوکھی رگوں پہ خنجر چلا کے سر کو جدا کیا۔ سجدے میں سر تھا، سر کٹا تو نو کے نیزہ کی بلندی پر پہنچا۔ عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا۔ زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا اور ایک بہن عالم اضطراب میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، واہ غربتا، واہ غربتا، ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا ماں جایا۔ پھر آئیں، سید سجاد کو غشی سے چونکایا، یہ سجاد اٹھو بیٹو، دیکھو کوئی کہہ رہا ہے کہ بابا شہید کر دیے گئے، آوازیں آ رہی ہیں قد قتل الحسین میں کربلا۔ کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا ذرا پردہ تو اٹھائیے۔ پھر زینب نے پردہ اٹھایا، اب جو سید سجاد نے دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں، میں یتیم ہو گیا، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، وہ نو کے نیزہ کے اوپر بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ ایک شے تھی اس لمحے میں جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی تھی، ایک شے دائیں سے بائیں گزر رہی تھی، ایک آسمان سے زمین کی طرف آ رہی تھی، جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا وہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا، جسے نو کے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا۔ جو دائیں سے بائیں گردش کر رہی تھی وہ حسین کی بہن تھی، وہ بہن جسے بھائی کے سر پر دھوپ بھی برداشت نہ تھی، وہ بھائی جسے بہن کے سر پہ دھوپ برداشت نہ تھی، ایسے بھائی بہن۔ اور آج وہ بہن دیکھ رہی تھی کہ جلتی ریتی پر لاشے بے سر پڑا ہوا تھا، اور وہ جو آسمان سے نیچے آ رہا تھا وہ جبرائیل تھے جو گریہ کرنے کے لیے، ہائے وہ ہستی اس دنیا سے چلی گئی کہ پنجتن کا خاتمہ ہوا، پنجتن کا خاتمہ ہوا۔ اور ایک اور گردش کرنے والا تھا جو میدان میں ہر طرف گھوم رہا تھا، جانتے وہ کون؟ وہ حسین کی سواری کا گھوڑا تھا۔ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ گھوڑا، یہ سواری کا ذوالجنا، یہ کہ اپنی آواز میں کیا کہہ رہا تھا، یہ زبان بے زبانی میں کیا گریہ کر رہا تھا؟ امام نے کہا وہ کہہ رہا تھا، اے قوم تجھ پر وائے ہو، تو کیسی قوم ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اسی کے نواسے کو ذبح کرتی ہے، اسی کے کنبے کو بھوکا پیاسا رکھتی ہے۔ ہاں ادھر تو ذوالجنا در خیمہ پہ آیا، ادھر 4 برس کی ننھی سی بچی نکلی، پیروں سے لپٹ گئی، یہ بتا دے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب